بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جزم یعنی سکون کے متعلق، اور اس سے پہلے جو ہے زبر زیر پیش اور کھڑی حرکات حروف مدہ کے متعلق جو ہے آپ نے جو ہے ویڈیوز دیکھیں اور اس کو اللہ کے فضل سے سمجھ لیا ہوگا، تو وہ آسان ہے، یعنی بچے آسانی سے یاد کر لیتے ہیں، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ یوں ہی آگے سکون والا سبق آتا ہے اور اس پھر الفاظ کی شکل میں جب سکون آتا ہے تو اس کو صحیح نہیں سمجھتے، اور اس کے بعد پھر شد والی تختی جو ہے اس کو صحیح نہیں سمجھتے، شد کو پڑھنا جو ہے صحیح نہیں آتا ان کو، اور اس طرح سکون والے حرف کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کا ناظرہ کمزور ہوتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے الفاظ ادا نہیں کر سکتے، ناظرہ ان کا صحیح نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ قاعدے کے اندر صرف رٹے کے ساتھ جو ہے ان حروف کو جو ہے یاد کرایا ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں سمجھ سکتا کہ اس حرف کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، جہاں سکون ہوگا سکون والے حرف کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو یہ یعنی یہاں سے جو ہے نا آ کر قاعدہ جو ہے صحیح سمجھنا جو ہے نا اس کا ضروری ہوتا ہے، اور اگر استاد ہے تو اس کا کام بنتا ہے کہ یہاں جو ہے نا یہاں سے صحیح طریقے سے جو ہے نا بچے کو سمجھائے، کیونکہ آگے جو ہے نا بہت ہی اہم ہے سمجھانا یہاں سے، یعنی سکون والی تختی سے لے کر آگے شد والی اور پھر مدات والی تختی، یہ جو ہے نا صحیح طریقے سے بچہ سمجھ جائے تو اللہ کے فضل سے جو ہے نا قرآن پاک خود پڑھ سکتا ہے۔ قرآن پاک اس کے سامنے پھر کھول کر رکھ دیں، قاعدہ مکمل ہو جائے، ٹیسٹ لیں، اگر وہ صحیح سمجھ چکا ہے کہ سکون والے حرف کو کس طرح پڑھنا ہے اور شد والے حرف کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کے لیے ناظرہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ تو آج ہم نے سکون کے متعلق بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے اگر وائٹ بورڈ پہ جو ہے نا بچوں کو سمجھا رہے ہیں، گھر کے اندر بچے جو ہے نا اگر زیادہ بچے ہیں تو اور آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ جو ہے نا وائٹ بورڈ کے ذریعے ان کو سمجھائیں، اور قاعدہ جو ہے زیادہ بچوں کو پڑھانا جو ہے وہ اس کا آسان طریقہ وائٹ بورڈ ہے، کہ وائٹ بورڈ پہ جو ہے یا بلیک بورڈ پہ آپ جو ہے نا ان کو سمجھا سکتے ہیں، اور ایک ٹائم میں جو ہے نا بہت سارے بچوں کو آپ سبق پڑھا سکتے ہیں۔ تو با جو ہے نا آپ نے لکھ دینی ہے، اس کے اوپر جو ہے دال کی طرح جو ہے نا اس طرح آپ نے لکھ دینا ہے، اور پھر اس کے بعد چونکہ اس سے پہلے جو ہے نا ان کی پہچان جو ہے نا زبر زیر پیش کی ہے، کھڑی حرکات کی ہے، حروف مدہ کی ہے، تو آپ نے یہاں سے چونکہ اب ایک نیا سبق دینا ہے ان کو، تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ حرف جو ہے با ہے، با تو آپ نے پہچان لی، اس کے اوپر جو ہے نا جو دال کی طرح بنا ہوا ہے اس کو سکون کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں، اور سکون یعنی عام جو ہے اس کا نام سکون ہی ہے، الفاظ کے اندر زیادہ تر سکون لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سکون اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرف ساکن ہے، ساکن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خود جو ہے اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، تو اب با کے اوپر سکون ہے تو با کو ہم اکیلے نہیں پڑھ سکتے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سے پہلے جو حرف ہے اس کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے، جب پہلا حرف اس کے ساتھ ملے گا تو اس حرف کی آواز اور اس حرف کی آواز دونوں جو ہے نا ادا ہوں گی، تو اس طرح دونوں حروف پڑھے جائیں گے۔ تو سکون والا حرف جو ہے وہ اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ سکون والا حرف اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، اور پھر اس کا جوڑ کا طریقہ بھی جو ہے نا بتانا ہے ساتھ، کہ اس کا جوڑ جو ہے نا ہم نے کس طرح کرنا ہے، کہ پہلے حمزہ کا نام لینا ہے، اس کے بعد پھر با کا نام لینا ہے،
اور اس کے بعد پھر زبر کا نام لینا ہے۔ تو جوڑ اس کا جو ہے نا وہ اس طرح ہوگا کہ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، اور اس طرح پھر آگے حمزہ با زیر اب، پھر آگے حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے اس کو بتانا ہے کہ پہلے حروف کا نام لینا ہے، حرکات کا نام بعد میں لینا ہے۔ تو بعض لوگ جوڑ اس طرح کر لیتے ہیں کہ حمزہ زبر با اب، یعنی زبر کا نام پہلے لے لیتے ہیں، تو یہ اصول کے خلاف بن جاتا ہے۔ اگرچہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اصل میں، تو روانگی کے لیے جو ہے نا جوڑ ہوتا ہے کہ رواں آ جائے، لیکن یہ کہ اصول کو اگر دیکھا جائے تو حروف کا نام پہلے ہے اور حرکات کا نام بعد میں ہے۔ تو اسی اصول کے تحت جو ہے نا، جس طرح شروع میں یہ اصول تھا کہ ہم نے با زبر با پڑھا تو پہلے با کا نام لیا اور زبر کا نام بعد میں لیا، یعنی اصول یہ ہے کہ پہلے حروف کا نام لیا جائے، حرکات کا بعد میں لیا جائے۔ تو یہاں بھی اصول چلے گا، جب ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جائے گا تو اس صورت میں بھی حروف کا نام جو ہے نا پہلے لینا چاہیے اور حرکات کا نام بعد میں لینا چاہیے۔ تو اب اس کا جو ہے جوڑ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، یعنی پہلے حروف کا نام، حرکات کا نام بعد میں۔ اچھا، اب یہاں ایک چیز اور جو ہے نا آپ نے جو ہے بچوں کو سمجھانی ہے کہ حروف قلقلہ جو ہے نا وہ 5 ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، اور سب سے پہلے حروف قلقلہ ان کو یاد کرا کر پھر قلقلہ جو ہے نا وہ کر کے دکھانا ہے۔ پہلے حروف قلقلہ یاد کرانے ہیں۔ یہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف قا با جیم دال، قاف قا با جیم دال، اور ان حروف کا مجموعہ ہے قطب جد، قطب جد۔ تو حروف اگر اس طرح مثلا کہ یاد نہ ہو تو مجموعہ جو ہے نا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ انسان جو ہے نا وہ یاد رکھے اور اس کو مثلا سے پختہ یاد ہوں۔ تو جب حروف قلقلہ آپ نے اس کا مجموعہ بھی یاد کرا دیا، حروف قلقلہ بتا دی ہے کہ قاف قا با جیم دال، جب یہ یاد ہو جائیں اس کے بعد بتانا ہے کہ ان 5 حروف میں قلقلہ ہوگا۔ کب ہوگا؟ حالت سکون اور حالت وقف میں۔ جب بھی آپ مثلا کہ سکون والی تختی پہ آ جائیں تو یہاں آپ نے سب سے پہلے حروف قلقلہ جو ہے نا وہ سمجھانے ہیں اور یاد کرانے ہیں، اور اس کے بعد پھر قلقلہ کر کے دکھانا ہے کہ با جو ہے نا حروف قلقلہ میں ہے یا نہیں۔ تو وہ قطب و جدن جو ہے نا اس کے مجموعے میں دیکھے گا کہ ہاں با حروف قلقلہ کے اندر ہے، پھر اس کو بتانا ہے کہ اب اس میں ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ اور قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ حرف کو ہلا کر پڑھنا۔ اور اس طرح بھی یہ بات پوری شاید بچے کو سمجھ نہ آئے، تو آپ نے پھر مثال یہ دینی ہے کہ جس طرح ہم نے بال کو جو ہے نا دیوار پر مارنا ہے تو بال وہاں سے اچھل کر واپس ہماری طرف آ جاتی ہے، تو اسی طرح یہاں بھی آواز وہاں ٹکرا کر واپس آ جائے گی، تو اسی کو قلقلہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے پڑھنا ہے حمزہ با زبر اب، یعنی حمزہ با زبر اب نہیں پڑھنا، اب نہیں پڑھنا، اب۔ اس طرح اب نہیں پڑھنا، اب، اب نہیں پڑھنا، اب، اب اب اب، یہ کیا ہو گیا؟ قلقلہ ہو گیا۔ اور یہ 5 حروف جو ہے نا قلقلے کے، جہاں بھی ان پہ سکون آئے گا یا حالت وقف میں ان پہ قلقلہ ہوگا۔ حالت وقف میں جو ہے نا سکونی عارضی آ جاتا ہے، ایک تو مثلا یہ سکونی اصلی ہے نا، تو ایک عارضی سکون آ جاتا ہے جو وقف کی صورت میں ہوتا ہے، جس طرح قل هو اللہ احد، یعنی احد نہیں پڑھیں گے، احد۔ تو یہ حروف قلقلہ بھی ساتھ جو ہے نا سمجھانے ہیں اور یاد کرانے ہیں، اور اسی طرح
باقی جو ہے نا پڑھ کر دکھانا ہے اور اس کی پریکٹس کرانی ہے. تو جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اچھا اس میں جو ہے موٹے حروف جو ہیں ان کی بھی ساتھ پریکٹس کرنی ہے موٹے حروف کی. جس طرح موٹے حروف جو ہے نا خ صاد ضاد طا ظا غین قاف، تو ان میں جو ہے ان کو موٹا کرنا ہے. اوس حمزہ صاد زبر اوس، صاد موٹا ہوگا. حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس اوس اس اس. پھر حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد زیر اض، حمزہ ضاد پیش اض 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 اض. اور پھر حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش اط 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 اط. طا جو ہے نا حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں دو کام ہوں گے. طا کو موٹا پڑھنا ہے اور طا میں قلقلہ بھی کرنا ہے. حمزہ ضا زبر او، حمزہ ضا زیر اض، حمزہ ضا پیش اض 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 اض. تو موٹا کرنے کے لیے ہونٹ استعمال نہیں کرنے، ہونٹ مثلا گول نہیں کرنے، اور موٹا کرنے کے لیے زبان تالو کی طرف اٹھے گی موٹا کرنے کے لیے. تو اس طرح یہ حروف موٹے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر آگے اس کی مشق آ گئی کہ سکون والے حرف کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے. تو اس سے پہلے سبق میں جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، وہاں اخفاء کے ساتھ ہم نے غنہ کرنا ہے. تو وہ بتایا تھا کہ 6 حروف حلقی، 6 حروف یرملون الف با کو نکالیں تو باقی 15 حروف اخفاء کے ہیں. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو اس میں اخفاء کے ساتھ غنہ ہوگا. تو یہاں بھی ہم نے غنہ بھی کرنا ہے، اخفاء کرنا ہے. انتا، اور اخفاء کی مثال جو ہے نا آپ کو دی تھی کہ جس طرح ہم پنکھا کہتے ہیں نا اردو میں پنکھا، تو اس میں جو ہے نا آواز چھپ جاتی ہے نون کی. تو اخفاء کا بھی مطلب ہے کہ چھپ جانا. تو اخفاء کا جو ہے معنی ہے چھپانا ہے. تو یہاں جو ہے نا نون کی آواز کیا ہو جائے گی؟ چھپ جائے گی. تو ہم نے اخفاء بھی کرنا ہے اور ساتھ جو ہے نا یہ سکون کی پریکٹس بھی ہے. انت اہدی بعد بطش. اچھا آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ حروف کی ادائیگی جو ہے نا وہ صحیح کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ سکون کا ہے. ویسے تو ہم نے پہلے جو ہے نا بچے کو سمجھانا ہوتا ہے کہ حروف اس طرح ادا کرو، یعنی اس طرح موٹے حروف ہے خ صاد ضاد طا ظا غین قاف. پھر یعنی حرکات زبر زیر پیش کے ساتھ، جس طرح خ خی خو، یا مثلا طا ہے طا طی طو. پھر اسے صاد ہے صا صی صو صا صی صو، یا تھا ہے ث ثی ثو. تو اس کے بعد یہ صحیح جو پتہ چلے گا کہ حرف صحیح ہو گیا یا نہیں، تو وہ سکون ہے کہ جس حرف کو صحیح کرنا ہے معلوم کرنا ہے کہ صحیح ہو گیا یا نہیں، تو اس کے اوپر جو ہے نا سکون لانا ہوگا. اس طرح یہاں طا کے اوپر جو ہے سکون ہے تو ہم نے پڑھنا ہے بطش بطش، یعنی طا موٹی ہوگی اور اس میں قلقلہ بھی ہے. تو اس طرح حروف کی ادائیگی کا پتہ چلے گا. سعی، عین کے بعد گلے کے درمیان سے نکالنی ہے. کنت لست امرین، را کے نیچے جو ہے نا 2 زیر ہیں تو یہ باریک ہوگی. بغدن، را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو را ساکن جو ہے نا وہ موٹی پڑی جائے گی. جمعن، اس طریقے سے جو ہے باقی بھی جو ہے نا ہم اس کی مشق جو ہے نا قرآن پاک کے الفاظ بھی اس میں جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح اس کی مشق کر سکتے ہیں. حبل خسرین خلقن سبحن سبقن شأن. اچھا ایک بار اس میں جو ہے نا اب اور بھی جو ہے نا
وہ سمجھیں کہ وہ بہت ضروری ہے کہ حمزہ جب ساکن ہوتا ہے، جب حمزہ ساکن ہو اس میں جھٹکا ہوتا ہے، یا تو ایک حمزہ دوسرے حمزے کے ساتھ مل رہا ہے، جس طرح حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، یہ آواز ہے مثلا کہ، اور یا پھر ہے کہ اس سے پہلے جس طرح یہاں شین آ گیا ہے، حمزہ ساکن ہے تو اس میں جو ہے نا جھٹکا ہوگا، ش نون، یعنی شانن نہیں پڑھیں گے، شانن پڑھا تو پھر علی مدہ بن جائے گا، شأنن، صبحن، ضبحن، عبدن، عدنین، عشرین، عصفین، غرقن، غلبن، فصلن، قدحن، قضبن، کأسن، یہاں بھی جو ہے نا حمزہ ساکن ہے تو یہاں بھی جھٹکا ہوگا، قدحن، لغون، مسکن، نخلن، نشطن، نفسین۔ اس طرح جو ہے نا باقی حروف جو ہے نا قرآن پاک میں جو ہے نا دیکھ کر جو ہے نا اس کی یعنی پریکٹس آپ میں کرا سکتے ہیں، یا پھر وائٹ بورڈ پہ جو ہے نا الفاظ قرآن پاک سے دیکھ کر وہاں جو ہے نا وائٹ بورڈ پہ جو ہے نا لکھ کر جو ہے اس طرح یعنی بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اور اگر بیچ میں قلقلے کے حروف آ رہے ہیں تو اس میں قلقلہ کرنا ہے، جو موٹے حروف بیچ میں آ رہے ہیں تو ان کو موٹا کرنا ہے، جہاں حمزہ ساکن ہے اس میں جھٹکا ہوگا۔ تو اس میں تقریباً یہی ضروری باتیں تھیں، تو باقی انشاءاللہ جو ہے اگلی ویڈیو میں جو ہے نا انشاءاللہ شاد کے متعلق جو ہے نا آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ تو یہ مثلا کہ عام طور پہ جو قاعدہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں جو ہے زیادہ رٹا ہی ہوتا ہے، لیکن اس طرح سمجھا کر انشاءاللہ امید ہے کہ بہت یعنی زیادہ فائدہ ہوگا، اور استاد جو پڑھا رہا ہے اس کے لیے بھی یعنی مفید ہے، اور آگے پھر اس شاگردوں کو سمجھائے گا انشاءاللہ پھر بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ مثلا کہیں پڑھائیں کسی جگہ مسجد یا مدرسے میں، تو آپ نے سیکھنا ہے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، خود سیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ کے گھر کے اندر جو بچے ہیں آپ کے مثلا کہ اپنے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، جو بھی مثلا گھر کے اندر ہیں، تو ایک ثواب کا کام ہے کہ آپ مثلا کہ ان کے تلفظ صحیح کرا دیں یا ان کو صحیح طریقے سے پڑھانا سکھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔